السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس بات سے نہیں شرماتا ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیزوں کی مثال دے۔ سو وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، درست ہے۔ رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، جو اپنے دلوں کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ حقیر مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتلانا چاہتے ہیں، ان کی کیا مراد ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ایک ہی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور ایک ہی بات سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ایک ہی بات سے ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ صرف فاسق و فاجر لوگوں کو ہی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھیے آیت کریمہ کے شروع میں یعنی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بالکل نہیں شرماتا ہے کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے، یعنی مچھر یا اس سے کم ترین چیزوں کی مثال دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا ہے۔ دراصل آپ نے اس سے پہلے کے درس کو سنا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کفار و مشرکین سے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر تم کو اس میں شک ہے تو قرآن کریم کی ایک سورت یا ایک ہی آیت جیسی جو ہے کوئی آیت بنا کر کے دکھلاؤ، یا ایک سورت اس جیسی لے کر کے آؤ، تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی کفار و مشرکین تھے اس زمانے کے وہ بالکل ہی بے بس ہو گئے، کوئی بھی نہیں لا سکا ایسا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے چیلنج کو یہ لوگ پورا نہیں کر سکے تو اعتراض کر دیا۔ اعتراض کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک الملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اور جب اس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے تو قرآن کریم میں مکھی مکڑی اور مچھر جیسی چیزوں کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو بہت بڑا ہے، یہ گھٹیا گھٹیا چیزوں کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے یہاں پر مچھر کی مثال ہے، یہ مچھر اور اس سے بھی گھٹیا چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں مکھی کی بھی مثال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ایک مثال تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے، خوب غور سے سنو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے شک اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب کے سب مل جائیں پھر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کا کچھ لے کر کے فرار ہو جائے تو یہ لوگ مکھی کو پکڑ بھی نہیں سکتے ہیں، اپنی چیزوں سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ گویا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے وہ بھی کمزور اور بالکل بزدل، اور اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور بزدل۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی، اور اسی قرآن کریم میں آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 کے اندر مکڑی کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو جو لوگ اپنا کارساز بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح سے، عنکبوت مکڑی کی طرح سے،
اتخذت بیتا، مکڑی کیا کرتی ہے؟ گھر بناتی ہے. آپ دیکھیں گے اس میں جالا لگا رہتا ہے، گھر کے روف میں سیلنگ میں جالا لگا ہوا ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دکانوں میں دیکھ سکتے ہیں، مکڑی جہاں پر رہے گی وہاں پر جالا لگا دے گی. اللہ نے فرمایا اتخذت بیتا، مکڑی جو ہے وہ گھر بناتی ہے. اور آگے مزید فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور سب سے کمزور ترین گھر اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہی مکڑی کا گھر ہے. بالکل وہی مکڑی کا گھر. اور یہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے اپنی امیدیں لگانا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی، جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے. تو کفار مشرکین نے جھٹ سے اعتراض کر دیا. اعتراض کیا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہے، مالک الملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال کیوں بیان کی؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب مخلوق ہیں. مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور جب سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے. انسان بھلے مچھر کو گھٹیا سمجھے، لیکن اللہ کی نظر میں جو حیثیت مچھر کی ہے وہی حیثیت انسان کی بھی ہے. انسان بھی اللہ کی مخلوق اور مچھر بھی اللہ کی مخلوق. اللہ جس کی چاہے مثال بیان کر سکتا ہے. اللہ کو اس بات سے بالکل شرم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس بات سے ڈرتا نہیں ہے. وہ جس کی چاہے مثال بیان کرے. دیکھنا یہ ہے کہ جو مثال بیان کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے مثال بیان کیا جا رہا ہے، دونوں کے اندر سملرٹی ہے کہ نہیں. ابھی کسی چیز کی مثال دی گئی تو جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے دونوں کے اندر سملرٹی ہونا چاہیے، دونوں کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی مثال دی؟ غیر اللہ کی مثال دی. کس چیز سے؟ مچھر سے، مکڑی سے، مکھی سے. اور غیر اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، ان کی حیثیت بھی اتنی، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے ایک دم چیلنج دے کر کے کہا کہ دنیا میں چاہے مٹی پتھر کے بتوں کو پکارنے والے ہو یا قبر میں لیٹے ہوئے بابا کو پکارنے والے ہوں، دونوں کی حیثیت برابر ہے. قبر میں جو بابا مر چکے ہیں وہ بھی، اور قبر کے بابا کو چھوڑ دیجئے، دنیا میں جو بابا زندہ ہے وہ بھی. ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. پوری کی پوری ان کی پلٹن مل جائے، پورا فوج مل جائے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن کے سامنے لوگ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی کمزور ہیں جتنے مکڑی کا گھر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر غیر اللہ کی کمزوری کو بیان کیا اور اس کے لیے مچھر کو بیان کیا. جب مثال اور جس کی مثال دی جا رہی دونوں برابر ہے تو پھر اللہ کی مثال درست ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی یا اس سے بھی گھٹیا چیز کی مثال دے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نازل کرتا ہے، مثال کے طور پر ہی نازل کرتا ہے. جو کچھ اللہ نازل کرتا ہے، جو کچھ اللہ نازل کرتا ہے تو آدمی دو گروپ میں بڑھ جاتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. چاہے کیسی بھی بات ہو، ہمارے دل کو لگے کہ نہ لگے، ہمارے دماغ کو لگے کہ نہ لگے، ہمارے عقل کو لگے کہ نہ لگے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کے ایمان میں زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے. وہ کیوں ایمان میں زیادتی ہوتی ہے؟ اللہ کا کلام ہے یار، نبی کا فرمان ہے یار، ہمارے دین کی بات ہے بھائی. جب ہمارے اللہ نے فرما دیا، جب ہمارے رسول نے حکم دے دیا، جب ہمارے دین میں یہ حکم ہے تو پھر ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں گے، اس کو ایکسپٹ کریں گے، اس میں کیڑے نہیں نکالیں گے، کھکھڑیں گے نہیں. ایسا کہیں کو یہ کیوں کر دیا، ایسا کیوں بول دیا، نہیں. ایمان والے فوراً اس کو اپنے دل کی گہرائی سے ایکسپٹ کرتے ہیں اور ایکسپٹ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ یہاں پر بیان فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. جہاں تک ایمان والوں کا سوال ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے اس طرح کی باتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے فوراً اس سے وہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیڑے نہیں نکالتے ہیں، کھکھرنے نہیں لگتے ہیں. کھکھرنے کی عادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، بہت گہرائی کی بات ہے. اللہ کے کلام میں اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے. زندگی کو درست کرنا ہے، صحیح رستہ اختیار کرنا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے. اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. جہاں تک کافروں کا سوال ہے، انکار کرنے والوں کا سوال ہے، تو اگر اللہ کا کوئی حکم ان کے سامنے آتا ہے اور ان کے عقل سے میچ نہیں کھاتا ہے
ان کے دل کو نہیں لگتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ ایسا ایسی بات بیان کر کے کیا ہے؟ تو یہاں پر اصل میں غور و فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا کلام آ جائے یا جو نبی کا فرمان آ جائے اس کو پہلے ایکسپٹ کرنا، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ نہیں بھاگنا۔ اگر ایسا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے نہیں رہ جائیں گے، اللہ کے فرما بردار بندے نہیں رہ جائیں گے ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو دینے سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ ایک حکم نازل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم بتاتے ہیں، اسی حکم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، جن کے دل میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے یا جن کے دلوں کے اندر نفاق چھپا ہوتا ہے یا جن کو دلوں کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے وہ ایسی باتوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ صرف گمراہ لوگوں کو ہی، اللہ صرف فاسق و فاجر لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات کیا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے ضرور بتلایا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بندہ جب ہدایت چاہتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کی طرف پش کر دیتا ہے، ہدایت کی طرف بڑھا دیتا ہے، کیونکہ یہ بندہ ہدایت چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تو بندوں کے دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ تو جب بندہ ہدایت چاہتا ہے تو اللہ ہدایت کی طرف دھکا دے دیتا ہے کہ چل جا ہدایت کی طرف تو چلا جا، تو جنت کے راستے پہ چلا جا۔ لیکن بندہ جب شک و شبہے میں پڑتا ہے یا گمراہی کے راستے کو بہتر سمجھتا ہے تو اللہ اس کو ادھر ہی ہٹاتا ہے، جا تو اس کو گمراہ ہونا تو جا گمراہ ہو جا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف فاسق و فاجر لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اور فاسق و فاجر لوگ کون ہیں؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا۔ اللہ جو اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ، اللہ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق و فاجر اور نافرمان لوگ وہ ہیں کہ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر رکھے ہیں ہم لوگوں نے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا تو سن لیجئے کہ جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت سے ہمارے روح کو سامنے نکال کر کے ہم سے پوچھا تھا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ دیکھیے یہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف ہے، سورہ نمبر 7 ہے، اور اسی سورت کی آیت نمبر 172 173 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کے پیٹ سے سب کو اکٹھا کر کے جمع کیا اور کیا کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آج اس لیے یہ اقرار کروا لے رہے ہیں، آج اس لیے یہ ایکسپٹ کروا لے رہے ہیں کہ کل تم دنیا میں پہنچنا تو یہ نہیں کہنا کہ اللہ ہم تو غافل تھے، ہم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، یہ مت کہنا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے اور یہاں پر قرآن کریم میں نازل بھی فرما دیا ہے کہ تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم جب روح کی شکل میں تھے عالم ارواح میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، میرے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، کسی کے پیچھے نہیں، میرے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ نہیں ہمیں ایسا کرتے آ رہی نا جی، ایسا نہیں کہنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں سے وعدہ بہت پہلے لے لیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ وعدہ اس لیے لے لیا، اس لیے یہ وعدہ لے لیا کہ کل ہو کر کے تم یہ نہ کہنا کہ ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، یا تم یہ نہیں کہنے لگا کہ نافرمانی اور شرک تو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، ہم وہاں سے ہم یہ سب کر رہے تھے، یہ بھی مت کہنا۔ بس کبھی بھی اللہ کا حکم آ جائے فوراً اس کے سامنے سر کو جھکا دینا، فوراً اس کے سامنے سر کو جھکا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق و فاجر لوگوں کی مثال یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد، پختہ وعدہ کرنے کے بعد، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پختہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہم تیری فرما برداری کریں گے، اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ جب تیرا حکم آئے گا سر کو جھکا دیں گے، اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہم اپنے آپ کو تیرا غلام بنا کر کے رکھیں گے۔ اتنا وعدہ کرنے کے بعد انسان لوگوں کا غلام بن جائے، اتنا وعدہ کرنے کے بعد انسان نفس کا غلام بن جائے، تو اسی کو کہتے ہیں فاسق و فاجر، اسی کو کہتے ہیں نافرمان، اسی کو کہتے ہیں نافرمان۔
اللہ نے کہا کہ نافرمان اور فاسق و فاجر لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا بتلایا؟ دوسری صفت یہ بتلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اللہ نے اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو جوڑے بغیر رشتہ داری کو توڑنے والا یہ بھی فاسق و فاجر ہے۔ ایک میں حقوق اللہ ہے، دوسرے میں حقوق العباد ہے، اور جو آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کا خیال نہیں رکھے گا، خالی حقوق اللہ کا بھی خیال نہیں رکھنا ہے، جو بندوں کا حق ہے وہ بھی دینا ہے ان کو، اور صرف حقوق العباد کا حق نہیں رکھنا ہے، جو اللہ کا حق ہے وہ پہلے دینا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد اگر یہ دونوں پورا کرے گا آدمی فرما بردار ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد اگر اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہیں سے انسان فاسق و فاجر بھی ہے اور زمین میں فساد پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں کہا کہ فاسق و فاجر لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خاسر ہیں۔ خاسرون کا مطلب نقصان اٹھانے والے، خاسر کی جمع خاسرون، خاسر جمع خاسرون کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑ کر کے اللہ کی طرف سے جو رحمت و مہربانی اس کے حصے میں آنے والی ہوتی ہے اللہ بندہ اس کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ کی جب نافرمانی کرتا ہے تو جو رحمت، جو برکت، جو مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر نازل ہونے والی تھی، نافرمانی کر کے اس نے کم کر دیا، نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کے اندر ابھی اور بھی بہت ساری اہم ترین اور قیمتی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے، زندگی کو سنوارنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کو ہم اپنے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے درس قرآن کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اتباع اور فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہمیں چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔